ٹریڈس اسکلز اینڈ ویلیوز آف کریٹیکل تھنکنگ۔ آج ہم جانیں گے کہ کریٹیکل تھنکنگ کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کرنے والوں کی اسکلز کیا ہوتی ہیں، اور کریٹیکل تھنکنگ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، یا کریٹیکل تھنکنگ کی اہمیت کیا ہے، یا ہمیں یہ کس طرح سے ویلیویبل بناتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ٹریٹس آف کریٹیکل تھنکنگ۔ ٹریٹ آپ کا ایک پرٹیکولر کریکٹرسٹک، ٹینڈنسی یا خوبی ہوتی ہے جو کہ کسی انسان میں یا کسی چیز میں پائی جاتی ہے۔ کچھ خاص قسم کی ٹریٹس ہمیں دی گئی ہیں جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پوزیشنز، دوسرے نمبر پہ ہے آرگومنٹ، تیسرے نمبر پہ ہے ریزننگ، چوتھے نمبر پہ ہے کرائٹیریا، پانچویں نمبر پہ ہے میٹاکوگنیشن۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈسپوزیشنز کیا ہوتی ہیں۔ کریٹیکل تھنکر کے اسپیسیفک ٹریٹ ہوتے ہیں جو انہیں ویسا سوچنے کی اجازت دیتے ہیں جیسا وہ سوچنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ خصوصیات پہلے سے ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ خصوصیات ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور کچھ ڈسپوزیشن ہمیں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے اوپن مائنڈیڈنیس۔ کریٹیکل تھنکر کو اوپن مائنڈیڈنیس ہونا چاہیے، اس کو اپنا ذہن کھلا رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی اس کے پاس ایویڈنس آ رہی ہیں، اوپینین آ رہی ہیں، یا کوئی بھی اس کو انفارمیشن آ رہی ہے تو اس کے لیے اپنا ذہن کھلا رکھے گا۔ اس کو براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ ساری انفارمیشن، ایویڈنس، اوپینین ایکسیپٹ کر سکے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے رسپیکٹنگ ایویڈنس اینڈ ریزننگ۔ اس کے پاس جو بھی ایویڈنس آتے ہیں یا ریزننگ آتی ہے اس نے اس کی رسپیکٹ کرنا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے ایویڈنس دیا ہے تو وہ اس کو نہ مانے، یا کوئی ریزننگ کر رہا ہے تو وہ اس کو اچھا نہ سمجھے۔ اس نے ہر ایویڈنس اور ہر ریزننگ کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے۔ being able to consider different perspectives and points of view، اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ہر سچویشن کے بارے میں مختلف پرسپیکٹیو رکھے اور ان کے لیے ایک پوائنٹ آف ویو رکھے۔ not being stuck in one position، کسی بھی ایک ہی فیصلے کی طرف اس کا رخ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہر طرف سے سوچنا ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سکیپٹیسزم۔ سکیپٹیسزم میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ کوشچننگ ایٹیٹیوڈ اس کو رکھنا چاہیے اور اس کو کسی بھی چیز پر بلائنڈلی بلیو نہیں کرنا چاہیے۔ اور لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کلیئرٹی اینڈ ایکوریسی۔ جو بھی اس نے ایویڈنس دیا ہے یا جو بھی اس نے انفارمیشن دی ہے اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ جو بھی اس نے ایویڈنس دیا ہے یا جو بھی اس نے انفارمیشن دیا ہے اس کے بارے میں وہ کلیئر ہونا چاہیے، اور جو انفارمیشن وہ دے رہا ہے وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے اور کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے آرگومنٹ۔ کریٹیکل تھنکر کو مضبوط آرگومنٹ بنانا ہوتے ہیں۔ آرگومنٹ اسٹیٹمنٹ بنانے کا نام ہے جس کو کسی ایویڈنس سے سپورٹ کیا جاتا ہے۔ جب آپ کنفلکٹ میں ہوتے ہیں تو ایک اچھا سوچا سمجھا آرگومنٹ استعمال کرنا اہم ہے۔ جب آپ کسی سچویشن کو کریٹیکلی تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ذہن میں کچھ آرگومنٹ سوچیں گے تاکہ آپ ججمنٹ بنا سکیں۔ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ریزننگ۔ آرگومنٹ کے ساتھ ساتھ کریٹیکل تھنکر کو نتائج بھی بنانے ہوتے ہیں۔ حقائق اور آرگومنٹس کے مد نظر آپ کو ریزننگ سکل استعمال کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ لوجیکل نتائج بنا سکیں۔ یہ نتائج بیان کرتے ہیں کہ کون سا ایکشن بہتر ہے جو لیا جائے۔ چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کرائٹیریا۔ کریٹیکل تھنکنگ نریشن سے حقیقت تلاش کرنے کا معاملہ ہے، یعنی کہ کوئی بھی ہمیں نریشن بتائی ہے یا کوئی بھی ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے تو ہم اس میں سے ٹروتھ کو نکالیں گے کہ کون سا اس میں سچ ہوگا، اس کو ہم سامنے لے کر آئیں گے۔ سارے فیکٹس ایک جیسی سچائی نہیں رکھتے۔ سارے فیکٹس جو بھی آپ کو معلوم ہوتے ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ ان کی سچائی ایک جیسی ہو۔ تو اس کنڈیشن میں آپ نے ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ جو فیکٹس یا جو نریشنز آپ کے پاس ہیں اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ کون سی آپ کی نریشن درست ہے، اور سب سے زیادہ جو نریشن درست ہوگی اس کو آپ ایز اے کرائٹیریا لے لیں گے۔ پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے میٹا کوگنیشن۔ میٹا کوگنیشن اپنی سوچ کو سوچنے کا نام ہے۔ کریٹیکل تھنکر کو قابل ہونا چاہیے کہ اپنی سوچ کو انالائز کر سکیں اور جج کریں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں مکمل ہے اور صحیح ہے۔ یہ آپ کو ہائپوتھیسس بنانے میں مدد کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کوشچن بنائیں گے یہ کاز اس چیز کو افیکٹ کر رہی ہے تو وہ کوشچننگ بنانے میں یہ میٹا کوگنیشن آپ کو مدد کرتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے ٹریٹس مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہم سکلز آف کریٹیکل تھنکنگ دیکھیں گے۔ ایک کریٹیکل تھنکر کے یہ سکلز ہونے چاہیے۔ پہلے نمبر پہ ہے آبزرویشن، دوسرے نمبر پہ ہے انالیسس، تیسرے نمبر پہ ہے انفیرنس، چوتھے نمبر پہ ہے کمیونیکیشن، پانچویں نمبر پہ ہے پرابلم سالونگ۔
تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آبزرویشن کیا ہوتی ہے۔ کریٹیکل تھنکر کے پاس آبزرویشنل اسکل ہونی چاہیے، یہ آپ کا فرسٹ اور مین پوائنٹ ہے۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں یا کوئی بھی پرابلم آپ اس وقت آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے جب آپ آبزرویشنل ہوں گے، اور اس کے بعد جب آپ آبزرویشنل ہوں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کسی بھی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر سکیں یا کسی بھی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اور اگر آپ آبزرویشنل ہیں تو آپ کسی بھی ایونٹ کے بارے میں یا پرابلم کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پرابلم یا یہ سچویشن ہونے والی ہے، جو کہ آپ کے ایکسپیرینس پہ بیسڈ کرتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے انالیسس۔ ایک دفعہ جب آپ کو پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو گئی تو دوسری سکلز آپ کے پاس جو ہوتی ہیں وہ انالیٹیکل سکلز ہوتی ہیں، جس سے آپ اس پرابلم کو انالائز کرتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں کہ جو آپ سچویشن کے بارے میں جانتے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بارے میں آپ فیکٹس، ڈیٹا اور انفارمیشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت اہم ہے۔ انالیسس اکثر ہمیں ان بائسڈ ریسرچ اکٹھی کرنے میں مدد کرتا ہے، ہمیں کوشچن کرنے میں مدد کرتا ہے، اور ہمیں انشور کراتا ہے کہ جو بھی ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے وہ ایکوریٹ ہے، اور جو بھی ہم نے فائنڈنگز کی ہیں اس کو ہم نے صحیح طرح سے اسیس کر لیا ہے۔ جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی یا جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا، انالیسس کے تھرو ہم اس کی فائنڈنگز کو اچھی طرح سے اسیس کر لیں گے۔ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے انفیرنس۔ جب ہم نے ڈیٹا اکٹھا کر لیا تو اس کے بعد ہم نے ججمنٹ یا کنکلوژن ڈرا کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی ہم انفارمیشن اکٹھی کر لیتے ہیں تو ہم اس کو ٹیکنیکلی اور اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ اس کا معائنہ کرتے ہیں یا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور جب آپ اس پہ انفیرنس کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں آنسر تلاش کر لیے ہیں، چاہے آپ کے پاس لمیٹڈ انفارمیشن کیوں نہ ہو۔ اس سکل میں آپ نے کنکلوژنز ڈرا کرنے ہوتے ہیں۔ جو بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے یا آرگومنٹس ہیں، ان کی بیسس پہ آپ نے کنکلوژن ڈرا کی۔ اس انفارمیشن کی بیسس پہ ہم نے یہ نتائج نکالے ہیں، اور وہ نتائج ہم نے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر بتانے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ یہ انفرنس ڈیولپ کریں گے تو وہ آپ کی لمیٹڈ انفارمیشن کی بیس پہ ہوگی، جس کے ذریعے آپ اس کے آنسر تلاش کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کمیونیکیشن۔ کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے ہماری کمیونیکیشن سکلز بھی بہتر ہو جاتی ہیں، کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے ہم بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں، بہت سارے ایشوز کو دیکھ لیتے ہیں، بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں، اور ہم سچویشن کے معاملے میں بہت زیادہ جان چکے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے پاس نالج زیادہ ہوتا ہے تو ہماری کمیونیکیشن سکلز اسی طرح ہی بہتر ہو جاتی ہیں۔ جب ہماری کمیونیکیشن سکلز بہتر ہو جاتی ہیں تو اس کے بارے میں پاسبل سلوشن بتانے میں آسانی ہوتی ہیں، چاہے وہ ہمیں اپنے کولیگز کو بتانے ہوں یا کسی بھی اسٹیک ہولڈرز کو بتانے ہوں۔ اسٹیک ہولڈرز وہ ہوتے ہیں جو بھی اس انفارمیشن کے بارے میں بہت ہی دلچسپی رکھتے ہیں جس کے بارے میں ہم کریٹیکل تھنکنگ کر رہے ہیں، یا ہم کسی کے کہنے پر جو کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن سکلز ہمارے اس وقت اچھے ہوں گے جب بھی ہم کسی سچویشن کے بارے میں اچھی طرح جان جائیں گے۔ پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پرابلم سالونگ۔ ایک دفعہ جب ہم نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لی اور اس کو انالائز کر لیا، اب ہم نے اس کے لیے ایک سلوشن چوز کرنا ہوتا ہے، اور اس سلوشن کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم پرابلم سالونگ کریں گے تو ہم کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ سلوشن ایگزیکیوٹ کیا ہے یا فائنلائز کیا ہے، کیا وہ صحیح طرح سے نتائج دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اگر نہیں دے رہا تو ہم مزید اس کو انالائز کریں گے اور اس کے لیے مزید سلوشن ڈھونڈیں گے۔ تو پرابلم سالونگ ہم اس وقت ہی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس سلوشن ہو اور اس سلوشن کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہو۔ اگر ہمارے پاس بہت سارے سلوشنز ہیں تو ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس میں سے بیسٹ سلوشن کون سا ہے، تو اس بیسٹ سلوشن کو ہم اس پرابلم پر امپلیمنٹ کریں گے، اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سلوشن اس سچویشن پر صحیح طرح سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو اگر صحیح طرح سے کام کر رہا ہے تو ہماری کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ بہتر ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ویلیو آف کریٹیکل تھنکنگ۔ کریٹیکل تھنکنگ کی ویلیوز کیا ہیں، امپورٹنس کیا ہے، یا کریٹیکل تھنکنگ ایک انسان کو کیسے ویلیویبل بناتا ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو پہلی ویلیو جو کریٹیکل تھنکنگ کی ہے وہ ہے انہانسز کریٹیوٹی اینڈ کیوریوسٹی۔ کریٹیکل تھنکنگ ایک انسان میں کریٹیوٹی کو اور کیوریوسٹی کو انہانس کرتی ہے۔ کریٹیوٹی کو اس طرح سے انہانس کرتی ہے کہ کریٹیکل تھنکر یہ چاہتا ہے کہ وہ نئی سے نئی
نئی چیزیں کریٹ کرے، وہ کسی بھی پرابلم کے بارے میں نئے سے نئے سولوشن کریٹ کرے یا نئے سے نئے سولوشن جاننے کی کوشش کرے۔ اور کیوریوسٹی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کریٹیکل تھنکر کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی سچویشن کے بارے میں یا کسی بھی پرابلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے، اس پرابلم پر زیادہ سے زیادہ غور فکر کرے اور اس کے متعلق کوشچننگ کرے کہ وائی، ہاؤ، واٹ، وین اینڈ ویئر دس پرابلم ہیپن اینڈ وائی دس پرابلم ہیپن۔ اس طرح کے کوشچننگ کرنے سے وہ اس سچویشن کے بارے میں مزید جانے گا۔ جن لوگوں کو کریٹیوٹی اور کیوریوسٹی کا شوق ہوتا ہے وہ فیس ویلیو پر زیادہ اعتبار نہیں کرتے، وہ زیادہ سے زیادہ کوشچننگ کرتے ہیں اور بلائنڈلی کسی بھی چیز پر وہ اعتبار نہیں کرتے اور زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اور پرابلم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو ظاہری طور پر جاننے کے بعد وہ اپنا ججمنٹ یا اپنی کنکلوژن نہیں دے دیتے۔ تو کریٹیکل تھنکنگ آپ میں کریٹیوٹی اور کیوریوسٹی کو انہانس کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے انہانس ریسرچ سکلز۔ کریٹیکل تھنکنگ آپ میں ریسرچ سکلز کو بھی انہانس کرتی ہے، کیونکہ آپ کسی بھی پرابلم کے بارے میں یا سچویشن کے بارے میں جانچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ریسرچ کریں گے، انفارمیشن کو جاننے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایویڈنس ڈھونڈیں گے، زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ڈھونڈیں گے، زیادہ سے زیادہ آبزرویشن کریں گے، اینالائزنگ کریں گے اور ڈیٹیلڈ ایکسپیریمنٹس کریں گے تاکہ آپ کو افیکٹو ریزلٹس حاصل ہو سکیں۔ تو کریٹیکل تھنکنگ آپ کی ریسرچ سکلز کو انہانس کرتی ہے۔ ریسرچ سکلز آپ کی اس طرح انہانس ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی ایویڈنس، کون سی انفارمیشن، کون سا ڈیٹا اتھینٹک ہے، کون سی انفارمیشن ڈیٹا اتھینٹک نہیں ہے، اور کس ڈیٹا یا انفارمیشن کی بیسس پہ ہم اپنی ججمنٹس یا کنکلوژنز دیں اور کس ڈیٹا پر ہم زیادہ فوکس نہ کریں۔ تو کریٹیکل تھنکنگ آپ کی ریسرچ سکلز کو بھی انہانس کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اپلفٹس انڈیپینڈنٹ لرننگ۔ کریٹیکل تھنکنگ کرنے سے کیونکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کسی بھی پرابلم کے بارے میں، کسی بھی سچویشن کے بارے میں جاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی بھی سچویشن کے بارے میں زیادہ جاننا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ میں ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے، آپ انڈیپینڈنٹلی اس چیز کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پرابلم، سچویشن یا اس انفارمیشن کے بارے میں، اور اس طرح کی چیز آپ کو چوائسز کرنے میں اور مختلف قسم کے ویوز ڈیولپ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو کریٹیکل تھنکنگ آپ کے لیے اس لیے ویلیویبل ہے کہ آپ کی لرننگ کو بڑھاتی ہے۔ اگر آپ کسی کی بھی کہی ہوئی بات کو مان لیتے ہیں اور اس پہ آپ اپنا ججمنٹ دے دیتے ہیں تو یہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے اور نہ ہی اس طریقے سے آپ کی لرننگ اپلفٹ ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے بی اے گڈ کمیونیکیٹر۔ کریٹیکل تھنکنگ آپ کو ایک اچھا کمیونیکیٹر بنا لیتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی بھی پرابلم کی کاز کیا ہے یا کس کاز کی وجہ سے کیا ایفیکٹس آ رہے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے کریٹیکل تھنکر ہیں تو آپ کے ذہن میں مختلف پرسپیکٹیو آ جاتے ہیں کسی بھی پرابلم کے بارے میں یا کسی بھی سچویشن کے بارے میں، جو آپ کو اوپن مائنڈڈ بناتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ ڈفرینٹ قسم کے ویو پوائنٹس لینے میں اور اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ آپ نے انفارمیشن کو یا آپ نے سچویشن کو یا پرابلم کو اچھی طرح سے جانچ لیا ہے۔ کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ کرنے سے آپ کو کسی بھی پرابلم یا سچویشن کے بارے میں مکمل طور پر گرپ ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے آپ ایک اچھے کمیونیکیٹر بن سکتے ہیں جب بھی آپ کا نالج کسی بھی پرابلم یا سچویشن کے بارے میں اچھا ہوگا۔ پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سالو پرابلمس۔ کریٹیکل تھنکنگ کرنے کی وجہ سے آپ پرابلم کو سالو کرنا جان جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے کریٹیکلی پرابلم کو سالو کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اٹینٹیو ہو کر اپنی پرابلمس کا سلوشن نکالنا ہے، کیونکہ ہم نے پرابلمس کو اچھی طرح جان لیا ہوتا ہے، ہم نے لوگوں کے ایویڈنس دیکھ لیے ہوتے ہیں، ان کی ریسرچز دیکھ لی ہوتی ہیں، ان کی انفارمیشنس کو جان لیا ہوتا ہے، ہم نے اپنے بھی کچھ ویو پوائنٹس بنا لیے ہوتے ہیں، کچھ کنکلوژنز یا ججمنٹس بنا لی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے ہم پرابلم کو سالو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں البرٹ آئنسٹائن کی ایک کوٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ آئی ایم سو انٹیلیجنٹ، اٹس جسٹ دیٹ آئی اسٹے ود ایشو لانگر۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ میں ذہین ہوں، جبکہ وجہ یہ ہے کہ میں کسی بھی ایشو کے ساتھ لمبے عرصے تک
اٹیچ رہتا ہوں۔ اب لانگر ایشو کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایشو کے بارے میں سوچتے ہی رہنا، مزید سے مزید ڈیٹا اکٹھا کرتے رہنا، مزید سے مزید انفارمیشن اکٹھی کرتے رہنا، لوگوں کی ججمنٹس، ایویڈنس دیکھتے رہنا، اپنی ججمنٹس اور اپنے ایویڈنس بتانا۔ تو ایشو اور پرابلم کے بارے میں جب تک آپ اچھی طرح سے نہیں جانیں گے، اس کو اچھی طرح سے نہیں پڑھیں گے، اس کے بارے میں اتھینٹک ایویڈنس کلیکٹ نہیں کریں گے، تو آپ ایک اچھے کریٹیکل تھنکر نہیں بن سکتے، انلیس آپ ایک انٹیلیجنٹ آدمی ہی کیوں نہ ہوں۔ چھٹے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے میک سینس آف انفارمیشن۔ اگر آپ ایک اچھے کریٹیکل تھنکر ہیں تو آپ نے ڈیٹا کو سیریسلی لینا ہوگا، جو بھی آپ کے ریلیونٹ ڈیٹا ہے، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کی پرابلم یا سچویشن سے میچ کرتی ہے، تو اس ڈیٹا کو آپ نے زیادہ سے زیادہ توجہ دینی ہے، اور باقی جو ڈیٹا ہے جو آپ کے سچویشن یا آپ کی پرابلم سے ریلیٹ نہیں کرتا تو اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے انفارمیشن کو کیسے ایویلویٹ کرنا ہے، اور یہ چیز آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ کون سی انفارمیشن آپ کے لیے بہتر ہے اور کون سی انفارمیشن آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ آپ میں یہ ویلیو پیدا کرتی ہے کہ آپ میں انفارمیشن کی سینس پیدا ہو جاتی ہے، آپ انفارمیشن کے بارے میں سوچنا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کون سی انفارمیشن آپ کے پرابلم سے یا سچویشن کے لیے بہتر ہے اور کون سی انفارمیشن آپ کی پرابلم یا سچویشن کے لیے بہتر نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پہ آ جاتا ہے میک ڈیسیژنز۔ کریٹیکل تھنکنگ کی ایک امپورٹنس یہ بھی ہے کہ وہ آپ میں ڈیسیژن میکنگ کی ایک خصوصیت پیدا کرتی ہے کہ آپ نے اپنا بیسٹ ڈیسیژن کس طرح سے دینا ہے۔ آپ اپنا بیسٹ ڈیسیژن اس وقت دے سکتے ہیں کہ جب آپ نے ایشو کو اچھی طرح سے پڑھ لیا ہوتا ہے، یا کسی بھی ایشو پر آپ نے اچھی طرح سے قابو پا لیا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی ایشو کے بارے میں اچھی طرح جان چکے ہوتے ہیں تو وہ آپ میں ایک کانفیڈنس پیدا کرتی ہے، آپ کو اپنے آپ پر ایک ٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو اچھی طرح سے یا اس سچویشن کو اچھی طرح سے جان چکے ہیں، اب آپ اس پر ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں۔ تو کریٹیکل تھنکنگ آپ کو ڈیسیژن میکنگ سکھاتی ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہیلپس ان اینالائزنگ آرگومنٹس۔ کریٹیکل تھنکنگ آپ کو مدد دیتی ہے کہ آپ نے آرگومنٹس کو کیسے اینالائز کرنا ہے۔ کسی بھی سچویشن کے بارے میں اگر آپ نے کچھ آرگومنٹس اکٹھے کر لیے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس آرگومنٹس میں کون سا آرگومنٹ آپ کی سچویشن کو صحیح طرح سے ٹیکل کر رہا ہے، اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کے مائنڈ کو اوپن رکھنا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے دوسرے لوگوں کے بھی اوپینینز دیکھنے ہوں گے، ریلیونٹ ایویڈنس دیکھنے ہوں گے، تو اس کے لیے آپ نے براڈ مائنڈڈ ہونا ہوگا، اپنے آپ کو اوپن مائنڈڈ رکھنا ہوگا کہ آپ نے کسی بھی ایویڈنس کو یا کسی بھی اوپینین کو کس طرح سے لینا ہے، اور کسی بھی آرگومنٹس کو کیسے آپ نے اینالائز کرنا ہے۔ جو لوگ آرگومنٹس کے بارے میں یا سچویشن کے بارے میں اچھی طرح سے نہیں جان رہے ہوتے تو وہ اپنے آرگومنٹس کو اچھی طرح سے اینالائز نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اوپن مائنڈڈ ہونا ہے، اور لوگوں کے اوپینین اور ایویڈنس کو آپ نے پازیٹیو وے میں لینا ہے، کوسچننگ کر کے لینا ہے، نہ کہ بلائنڈلی ان پر یقین کر لینا ہے۔ اور جب آپ کو آرگومنٹ سمجھ میں آنے لگ جائیں گے تو آپ اینالائز کر لیں گے کہ کون سا آرگومنٹ آپ کی سچویشن کے لیے اچھا ہے اور کون سا آرگومنٹ آپ کی سچویشن کے لیے اچھا نہیں ہے۔ 9ویں نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے میک یو تھنک آؤٹ آف دی باکس۔ جب بھی آپ کریٹیکل تھنکنگ کریں گے تو آپ میں یہ خصوصیات پیدا ہوگی کہ آپ آؤٹ آف دی باکس یا آؤٹ آف دی باؤنڈری دیکھنا شروع کر دیں گے، آپ باؤنڈری لیس ہو جائیں گے، جو آپ کی سوچ کا دائرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں مزید نئے اور بڑے آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ ان آئیڈیاز پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ آؤٹ آف دی باکس سوچنے سے آپ کسی بھی پرابلم کے بارے میں تیزی سے سوچ سکیں گے کہ اس پرابلم کے اوپر کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں، اس پرابلم کو کس طرح سے ہم سولو کر سکتے ہیں، یا اس پرابلم کو کس طرح سے ہم نے ٹیکل کرنا ہے۔ تو کریٹیکل تھنکنگ آپ کو آؤٹ آف دی باکس سوچنے پر اور اس کے متعلق آرگومنٹس بنانے پر مدد کرتی ہے۔ 10ویں نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں آسک دی رائٹ کوسچن۔ کریٹیکل تھنکنگ آپ کو یہ بتاتی ہے یا آپ میں یہ خصوصیات پیدا کرتی ہے کہ آپ نے کون کون سے کوسچن کرنے ہیں کسی بھی سچویشن یا پرابلم کے بارے میں، کیونکہ آپ سچویشن کے بارے میں یا پرابلم کے بارے میں اچھی طرح جان چکے ہوتے ہیں۔ آپ پرابلم کے بارے میں اس وقت اچھی طرح جان چکے ہوتے ہیں جب آپ نے اس کو تھورولی اسٹڈی کر لیا ہوتا ہے، آپ نے اتھینٹک اس کے سورس تلاش کر لیے ہوتے ہیں، اس کو اچھی طرح پڑھ لیا ہوتا ہے، لوگوں کے آرگومنٹس دیکھ لیے ہوتے ہیں، ایویڈنس دیکھ لیے ہوتے ہیں، لوگوں کی اوپینین کے بارے میں
بھی آپ نے پڑھ لیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کے متعلق اچھی کوشچننگ کر سکیں گے۔ آپ میں ایک خصوصیت پیدا ہو جائے گی، آپ کوشچننگ کریں گے، جب بھی آپ کوشچننگ کریں گے تو آپ کی نالج میں مزید اضافہ ہوگا۔ کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ ڈاؤٹ آپ کا کلیئر ہوگا۔ کریٹیکل تھنکنگ آپ میں رائٹ ٹو کوشچن پیدا کرتی ہے کہ آپ کوشچننگ کر سکیں، اور آپ کوشچننگ اس وقت کر سکیں گے جب آپ سچویشن یا پرابلم کے بارے میں اچھی طرح جان چکے ہوتے ہیں، اس کو اچھی طرح پڑھ چکے ہوتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوتے ہیں، یا اچھے ایویڈنس کلیکٹ کر چکے ہوتے ہیں، تبھی آپ کسی چیز کے بارے میں کوشچننگ کر سکیں گے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے۔